قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم بات کر رہے ہیں مولوی غلام دستگیر قصوری صاحب کی کتاب تحقیقات دستگیریہ کی، جس میں انہوں نے اپنے ذوم میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عقائد کا رد لکھا ہے۔ ہم ان کے بیان کردہ دلائل کو زیر بحث لائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے بیان کردہ دلائل کس معیار پر اترتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبد النور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے، جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، مولوی صاحب، آیت هو الذی ارسل رسولہ، اس کی بابت ہی لکھتے ہیں صفحہ 21 پہ اپنی کتاب میں۔ جی، کہتے ہیں کہ اس آیت کے غلبہ موعود کو بوسیلہ حضرت مسیح ظہور میں آنے کا دعویٰ کرنا بموجب قول جمہور مفسرین کے باطل ہے۔ اس پہ ہم پہلے بھی پروگرام اپنے کر آئے ہیں، جی، تو اس میں انہوں نے بڑا موٹا لفظ استعمال کیا تھا، جمیع مفسرین، اور یہاں پہ جمہور کا لفظ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ غلبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پر نور سے حاصل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعمت الہی تمام ہو چکی، جیسا کہ آیت الیوم اکملت، یہ پوری آیت ہے، اس پر شاہد ہے۔ جی، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اگر غلبہ ہو گیا سارا کچھ، تو مولوی دستگیر صاحب کیا ادھر ادھر کر رہے تھے؟ کبھی اس فرقے کے پیچھے، کبھی اس کے۔ غلبہ ہو گیا، بس ختم ہو گئی بات، کیا کرنا پھر؟ جی بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود۔ ناظرین، یہ جو بات ہوتی ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور نعمت تمام ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اس کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے، یہ سوائے ایک نعرے کے اور کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کیونکہ تکمیل دین اور اتمام نعمت کا تقاضا ہے کہ اس کا فیض بھی جاری ہو، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے اتمام میں اور تکمیل میں، اس کا اثر امت پر ظاہر ہو۔ لیکن یہ کہنا کہ ظہور مسیح، یہ جو غلبہ ہے یہ مسیح کے ظہور میں مسیح کے ظہور کے وقت آنے میں اس غلبے کا ہونا، یہ قول جمہور مفسرین کے باطل ہے، یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ اس کو ہم ایک پروگرام میں سب پر واضح کر رہے ہیں کہ مفسرین تو اس کو مسیح موعود کے حق میں بتاتے ہیں، مہدی موعود کے ذریعے بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہونا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا یہلک اللہ فی زمان علم اللہ کلہ۔ تو اکمال دین اور اتمام نعمت سے مراد یہ نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب بیٹھ جاؤ، اب اور غلبہ کچھ نہیں ہونا، جو کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات چلانے کے لیے آئے تھے، تمام ادیان پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس غلبے میں جو آگے اعلیٰ کار بننا تھا وہ مسیح موعود اور مہدی موعود نے بننا تھا۔ لیکن درمیانی زمانے میں ایک اور سلسلہ مجددین کا تھا، آپ کی پیشگوئیوں کے مطابق اولیاء اللہ ائمہ تھے، علماء تھے جو ورثۃ الانبیاء کے تحت تھے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل تھے، ان کا آنا عبث نہیں تھا، بے وجہ نہیں تھا، فضول نہیں تھا۔ لیکن جہاں تک یہ تمام نعمت اور تکمیل دین کا تعلق ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی واقعات ہو چکے ہیں تمام نعمت کے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ یتم نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تجھ پر بھی نعمت تمام ہوگی، آل یعقوب پر بھی ہوگی، جس طرح کہ ابراہیم اور اسحاق علیہم السلام پر ہوئی۔
4 دفعہ یہ اس زمانے میں تمام نعمت ہو چکی ہے، تو یہ نیا واقعہ نہیں ہے اسلام پر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تماماً الذی احسن و تفصیلا لکل شیء، ہر اچھی بات پر، احسن چیز پر وہ تمام تھی، اور ہر چیز کی اس میں تفصیل موجود تھی۔ یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 155 ہے۔ اس تمام نعمت کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، لیکن فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسولوں کا ایک سلسلہ جاری ہوا۔ یہ اس تمام نعمت کا ایک فیض تھا، یا اس مکمل نعمت کو آگے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو بھیجا، اور جب یہی نعمت مکمل اور تمام ہوتی ہے، دین مکمل ہوتا ہے، تو ویسے چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ خدا تعالیٰ کی منشاء کے خلاف ہے، قرآن کریم کی منشاء کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے خلاف ہے۔ آپ نے خلافت راشدہ کی پیشگوئی کی، آپ نے اس کے بعد بھی ایک خلافت علی منہاج نبوت کی پیشگوئی کی، آپ نے درمیان میں مجددین کی پیشگوئی کی کہ ہر صدی پر مجدد ہوگا۔ مکمل دین کے بعد ان کی کیا ضرورت تھی؟ اس دین کو کامل کرنے کے لیے، اس دین کے فیض کو نمایاں کرنے کے لیے، لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دیگر ادیان پر یہ سارا سلسلہ تھا جو چلایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشگوئیاں فرمائیں۔ ان پیشگوئیوں کو رد کر دینا اور بیٹھ جانا کہ موعود غلبہ ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، صرف وہ پیشگوئیاں پوری ہوں گی جو فتنوں کی ہیں، جو خرابیوں کی ہیں، جو بیماریوں کی ہیں۔ آدمی ان کو پڑھیں، دیکھیں، کسی بھی سایہ ستہ ہو یا کنز المال ہو، کتاب الفتن پڑھ کے دیکھیں، اتنی برائیاں، اتنے وہ سارے نشاندہی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کانوں کو ہاتھ رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے۔ علماء شرابیں پی رہے ہیں، ناچ کر رہے ہیں، ان برائیوں میں نہیں جاتا، تکلیف دہ تفصیل ہے، مگر وہ ساری برائیاں آپ نے بتا دی، دجال کا بھی بتا دیا، سب سے بڑے فتنے کا، اور علاج کوئی نہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دین مکمل ہونے کے باوجود قرآن کریم ایک مکمل اور قیامت تک جو حتمی کتاب ہے وہ نازل ہو چکی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی، ان کی کوئی حکمت ہے، ان کی کوئی وجہ ہے؟ ان سے انکار کرنا کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے انکار کرنا کفر ہے، آپ کا انکار ہے۔ اب یہ جو سورۃ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، غالباً 7 نمبر آیت ہے، یہ عرفہ کے مقام میں نازل ہوئی ہے، آپ کی وفات سے 81 دن پہلے۔ لیکن تفسیریں یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس کے بعد بھی ایک سورت نازل ہوئی ہے، سورۃ النصر۔ اگر دین مکمل ہو گیا تھا تو وہ سورۃ النصر کیوں نازل ہوئی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکمل ہونے کے وہ معنی نہیں جو یہ نعرہ بنا دیتے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ دین ایک چیز موجود ہے، اس پر عمل کریں گے تو انتہا تک پہنچیں گے، اس کے بعد جو کچھ اصلاح کے کام ہونے ہیں، تربیت کے کام ہونے ہیں، تجدید دین کے کام ہونے ہیں، غلبہ اسلام کے کام ہونے ہیں، قتل دجال کے کام ہونے ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ اس کے بعد ہونے ہیں، مگر دین اپنی جگہ ایک کامل ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں۔ خالی ہاتھ تو نہیں بیٹھ جانا۔ یہ دیکھیں، تفسیر روح البیان ہے، 10 نمبر جلد ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ روے انہا لما نازلت، یعنی سورۃ النصر جب نازل ہوئی، خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان عبدا خیرہ اللہ بین الدنیا و بین لقائہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں خطبہ دیا اور فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو تخییر دی، اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا ہے یا اللہ سے ملنا ہے. فاختارا لقاء اللہ، تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو اختیار کیا. جب یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے نفس ہم فدا ہیں آپ پر، ہمارے نفوس فدا ہیں، ہمارے اموال اور آباء و اجداد اور ہمارے اولاد آپ پر فدا ہے. آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان کو بتایا کہ مجھے میری وفات کی خبر دی گئی ہے. تو یہ صورت بالکل وفات کے قریب نازل ہوئی ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لما نزلت هذه السورۃ مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرج الی الناس فخطبهم، کہ جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت آپ مرض میں تھے، آخری مرض میں تھے، تو آپ لوگوں کے پاس آئے. فخطبهم ودعهم، اور انہوں نے الوداع کہا، ان سے خطاب کیا اور انہیں الوداع کہا. ثم دخل منزل فتوفی بعد ایام، تو اپنے گھر چلے گئے اور 1-2 دن بعد آپ کی وفات ہو گئی. تو یہ جو کہنا کہ آخری صورت اتمام ہو گیا، اس کے بعد بھی صورت نازل ہوئی ہے، تو یہ الگ بحث ہے کہ نازل ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر نہیں بھی ہوئی پھر بھی تکمیل دین اور اتمام نعمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جاؤ. اور جو بیماریاں ہیں، جو فتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ سارے ظاہر ہونے ہیں اور ہوئے اور ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں، اور جو علاج ہے اس کا لوگ انکار کرتے ہیں. تو یہ جو اکمال دین ہے، یہ اس کا حصہ ہے جو آخری زمانے میں بھی کام ہونے ہیں. اور غلبہ دین جو ہے، یہ غلط بات ہے کہ جمہور کے مطابق، جمہور علماء کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تھا، آپ کے ذریعے اول طور پر تھا، لیکن اس کو آگے اتمام تک پہنچانا یہ اس اتمام نعمت اور تکمیل دین، اکمال دین کا ایک خاصہ ہے. وہ قوت قدسیہ ہے جس کا قرآن کریم میں کئی دفعہ ذکر آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے یہ سارے درجے بھی مل سکتے ہیں اور وہ اصلاح کے کام بھی ہو سکتے ہیں. سورہ جمعہ میں تزکیہ نفس، تلاوت آیات، یہ ساری چیزیں شامل کی گئی ہیں. یہ سب آخری زمانے سے، آخرین سے تعلق رکھنے والی. تو یہ جو مولوی غلام دستگیر صاحب نے یہ بات کی ہے، یہ درست بات نہیں ہے کہ یہ غلبہ آئندہ نہیں ہوگا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا. وہ تو ابتدا تھی، وہ تو بیج تھا، وہ تو ایک ایسا بیج تھا جس سے تنا وار درخت ہو کر ساری دنیا میں پھیلنا تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری زمانے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی میں یہ کام کرنا تھا، اور وہ کام شروع ہے اور ایک عروج پر ہے. اللہ کے فضل سے دنیا کی قومیں اس درخت کے نیچے اب پناہ لے رہی ہیں، ہر قوم اس چشمے سے پانی پی رہی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزا حادی صاحب. ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا. احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک